السلام علیکم ناظرین، آج اس وقت انڈیا اور چائنا کے حالات میں انڈیا کے تجزیہ کار ان کے پلانرز مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ انڈین ایکسپریس نے مودی کو اور انڈین حکومت کو ایک وارننگ جاری کی ہے، اور انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ عنقریب پاکستان چائنا کی سپورٹ کے ساتھ کوئی بہت بڑا ایڈونچر انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان کا یہ ایڈونچر بالکل ہمارے سر پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے، اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا یہ ایڈونچر روکنے کے لیے تیاری کر لے، کیونکہ اس ایڈونچر میں پاکستان نے لداخ میں گھسنا ہے۔ لداخ میں پاکستان کارروائی کرے گا، بہت بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کرے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان کشمیر میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، چاہے وہ ایڈونچر کشمیر کو انڈیا سے آزاد کروانے کا ہو یا لداخ میں چین کے ساتھ مل کر بھارت کی ٹھکائی کرنے کا ایڈونچر ہو، لیکن پاکستان کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنے ضرور جا رہا ہے۔ تو دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا اہم قسم کا آرٹیکل ہے، اور یہ لکھا ہے انڈیا کی فوج کے ایک انتہائی اہم ریٹائرڈ جنرل جو کور کمانڈر رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اس وقت کشمیر کی سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور اس کے علاوہ یہ 15 کور کے سری نگر کے اندر کور کمانڈر تھے، اور ان کا نام ہے سید عطا حسنین۔ انہوں نے یہ آرٹیکل انڈین ایکسپریس میں لکھا ہے اور انڈین حکومت کو وارننگ دی ہے۔ اب ناظرین، اصل میں اس آرٹیکل کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے انڈیا کی آرمی کے 144 ریٹائرڈ آفیسرز نے، جن میں انڈین آرمی کے جرنیل، بریگیڈیئرز، اس کے علاوہ ایئر فورس اور نیوی کے ہائی رینکس پہ رہنے والے 144 سابق آفیسرز شامل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مودی چائنا سے شکست کھا چکا ہے، فوج تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں، اور مودی کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہوا۔ اب وہ جو خط لکھا تو تھا وہ سابق آرمی، نیوی، ایئر فورس کے آفیسرز نے، لیکن یہ خط لکھا گیا تھا فوج کے حاضر سروس آفیسرز کی مرضی سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج کے حاضر سروس آفیسرز اپنی مرضی سے تو بات نہیں کر سکتے حکومت کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنے سابقہ جو سینئرز رہ چکے ہوتے ہیں ان کا کندھا استعمال کر کے مودی تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ آپ نے چائنا کے ساتھ جنگ شروع کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسی طرح یہ آرٹیکل بھی ایک ریٹائرڈ جنرل نے لکھا ہے، اور یہ آرٹیکل بھی فوج کے اندر سے لکھوایا گیا ہے۔ اس خط میں بھی مودی کو ذمہ دار ٹھہرا کر الزام دیا گیا تھا کہ فوجیوں کو مروانے کے لیے تم ذمہ دار ہو، اور اس آرٹیکل میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا گیا ہے۔ اب یہ آرٹیکل مودی کو جگانے کے لیے فوج کے اس دھڑے کی جانب سے لکھوایا گیا ہے جو دھڑا چائنا کے ساتھ محاذرائی اور جنگ کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیاری کر لیں اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ چائنا عنقریب انڈیا کے علاقے، جن میں تبت کے ساتھ لگنے والے علاقے، سکم، اروناچل پردیش، لداخ اور کچھ کشمیر کے علاقے شامل ہیں، چائنا ان تمام علاقوں پر نظر رکھ رہا ہے، اور چائنا صرف ویٹ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس معاملے پر انٹرنیشنل پالیسی کیا ہوتی ہے۔ چائنا اپنا ایریا ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے، علاقے چھین کر وہاں پر اپنے پیر جما کر مزید اگلے علاقے چھیننے کی پالیسی کی طرف چائنا کے قدم بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اب انڈیا تیار ہو جائے، کیونکہ چائنا انڈیا کے علاقے قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا چائنا کو اب محسوس ہوا ہے کہ چائنا کے موجودہ حرکت اور کارروائی کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی انٹرنیشنل ری ایکشن نہیں آیا، انڈیا کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہوئی، لہٰذا چائنا اپنے قدم مزید پھیلانے جا رہا ہے، اور جہاں پر چائنا نے محسوس کیا کہ اسے کسی قسم کی پاکستان کی ضرورت ہے تو چائنا آواز دے گا، اور پاکستان اپنے فرنٹ کی طرف سے چائنا کی مدد کو پہنچ جائے گا۔ اور انہوں نے یہاں تک بات کر دی ہے کہ اگر کہیں پر چائنا کو لگا کہ چائنا پھنس گیا ہے تو وہ پاکستان کو کہہ دے گا کہ اب سیکنڈ فرنٹ سے تم حملہ کر دو اور 2 فرنٹ کھول دو، تاکہ انڈیا کی توجہ تقسیم ہو جائے اور انڈیا کو سینڈوچ بنا دیا جائے، اور اس طرح انڈیا کو دبوچا جائے گا۔ اور انہوں نے وارننگ دی ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ان کے بقول ان دونوں ملکوں نے یعنی پاکستان اور چین نے مل کر جو پلاننگ کی تھی انڈیا کے خلاف، انڈیا اس کو سمجھ نہیں پایا، اس لیے انڈیا اس فرنٹ پر ناکام ہونے جا رہا ہے۔ اصل میں انڈینز کو اب آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ چائنا کا پلان کیا ہے۔
پہلے تو یہ سمجھتے رہے تھے کہ چائنا فنگر 8 فنگر 7 فنگر 6 5 4 فنگر 3 یہاں تک رہے گا، لیکن اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں رہی۔ چائنا نے انڈیا کو گردن سے پکڑنا ہے، وہ انڈیا کو توڑنا اور انڈیا کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو عن قریب انڈیا کی بہت ساری ریاستیں چائنا کا حصہ ہوں گی۔ خاص طور پر چائنا انڈیا کی 7-8 ریاستیں تو الگ کر دے گا۔ یہ وہی 7-8 ریاستیں ہیں جو چکن نیک کے ذریعے یعنی سلیگوری کوریڈور کے ذریعے انڈیا سے زمینی رابطہ بنائے ہوئے ہیں، اور چائنا کی فیور میں یہ بھی چیز جاتی ہے کہ ان تمام ریاستوں میں تمام ریاستوں میں انڈیا کے خلاف اور فوج کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، اور وہاں پر بغاوتیں پہلے ہی چل رہی ہیں جو چائنا کا کام مزید آسان کر دیں گی۔ یہ ریاستیں الگ ہوتے ہی 7-8 ریاستیں بھی انڈیا سے علیحدہ ہو جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی 4.5 کروڑ کی آبادی بھی الگ ہو جائے گی۔ اب انڈیا کی صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ پچھلے سال اگست میں تقریباً 11 مہینے ہوئے ہیں، 1 سال ہونے کو آ گیا جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا ہے۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک، خاص طور پہ جب یہ کام کیا گیا تو انٹرنیشنل میڈیا میں جتنے نمایاں قسم کی اخبارات ہیں اور میگزین ہیں، ان پر مودی کے خلاف بہت زبردست تنقید ہوئی، انڈیا کے خلاف، اور ٹائم میگزین کے کور پر مودی کی تصویر چھپی جس میں لکھا ہوا تھا انڈیاز ڈیوائیڈر ان چیف، یعنی مودی کو قرار دیا گیا کہ یہ انڈیا کو تقسیم کرنے والا ہے، انڈیا کے ٹکڑے اور انڈیا کے حصے علیحدہ کرنے والا انسان ہے۔ اس وقت تو انڈیا کو سمجھ نہیں آ سکی، وہ یہی سمجھتے رہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی وجہ سے دنیا انڈیا کے خلاف جا رہی ہے، جو کہ کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح کی انٹرنیشنل میڈیا میں لابنگ کرنے والی فرموں کے پیچھے چائنا تھا جو ان کو فنانس کر رہا تھا، اور چائنا نے ایسا کھیل کھیلا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام ہونے کے بعد مودی کو پوری دنیا میں ایک دہشت گرد اور ایک وحشی انسان بنا کر پیش کیا، جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، جسے متنازع علاقے کشمیر لداخ کی بالکل ہرگز کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ سارے کام کر کے انہوں نے مودی کو انڈیاز ڈیوائیڈر ان چیف یعنی انڈیا کو تقسیم کرنے والا ثابت کر دیا۔ یہ کام گو کہ پاکستان نہ کر سکا۔ ہم لوگ خوش ہوتے رہے کہ فلاں میڈیا گروپ یا فلاں میگزین مودی کو یہ لکھ رہا ہے، لیکن ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے بیسیکلی گیم کیا تھی۔ اب اس وقت انڈین اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ چائنا اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ مل کر انڈیا کے خلاف گیم کر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اب انڈیا کی سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ آرٹیکل 370 ریووک کرنے کے بعد اب جو چائنا نے اپنے پیر پھیلانا شروع کیے ہیں، ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، انڈیا کے علاقوں پہ قبضے شروع کیے، متنازع علاقوں پہ، تو اب انڈیا کی پوزیشن ایسی ہے کہ نہ یہ اقوام متحدہ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اقوام متحدہ میں جائیں گے تو وہاں پہ سب سے پہلا مطالبہ ہی یہ کیا جائے گا کہ آپ پہلے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کریں اور آرٹیکل 370 کو واپس اس کی جگہ پر رکھیں، اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اور وہ 370 کو اگر ریسٹور کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ ہے، وہاں پر اگلا مطالبہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہاں پر رائے شماری کرائیں، ریفرنڈم کروائیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، اور انڈیا بھی جانتا ہے کہ کشمیری انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بلکہ آزادی لینا چاہتے ہیں، لہٰذا انڈیا یہ کام کسی صورت پر نہیں کر سکتا، نہ وہ UN جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انڈیا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں چائنا کے خلاف جاتا ہے، وہاں پر کوئی قرارداد منظور کروانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک تو آرٹیکل 370 ریسٹور کرنے کا مطالبہ، اور اگر وہ نہ بھی ہو تو چائنا وہاں پر ویٹو پاور ہے، چائنا انڈیا کے حق میں کبھی بھی کوئی قرارداد یا کوئی ایکشن اپروو نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ چائنا کی اکنامک پالیسی، چائنا کی فارن پالیسی، ان کا ون بیلٹ ون روڈ کا جو انیشیٹو ہے، پروجیکٹ ہے، اس نے خطے کے تمام ملکوں کو چائنا کے حق میں کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پوری دنیا کے بہت سارے ممالک چائنا کے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی پاکستان کی طرح تھوڑی ہے کہ پاکستان ہر ملک سے قرضے مانگتا پھر رہا ہے۔ چائنا کی ایک اکنامک پالیسی ہے، وہ کھانے والے نہیں بلکہ کھلانے والے ہیں، دنیا کے ملکوں میں بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، لہٰذا دنیا کا ہر ملک ان کے ساتھ ہے سوائے چند ملکوں کے، لیکن وہ چند ملک جو انڈیا کے ساتھ چائنا کے خلاف ہیں وہ چائنا اور انڈیا کے بارڈر سے بہت دور ہیں، جیسے امریکہ اور یورپین کنٹریز۔ جو ممالک انڈیا چائنا کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں وہ زیادہ تر چائنا کے حق میں ہیں، اور یہی چیز انڈیا کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس آرٹیکل میں سابق انڈین آرمی آفیسر جنرل لکھتے ہیں
کہ جب چائنا نے دیکھا کہ ہمارے علاقوں پہ قبضہ کرنے کے بعد دنیا نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا تو پھر اور زیادہ خطرہ ہے کہ چائنا اس سے شہ حاصل کرے گا اور مزید ہمارے علاقوں پر قبضے کرتا جائے گا، جیسے انڈیا سکم پر، اروناچل پردیش پر، لداخ پر، مزید علاقوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اور اگر چائنا کہیں پہ پھنسے گا تو وہ پاکستان کو آواز دے گا، پاکستان دوسری طرف سے دوسرا فرنٹ کھول دے گا، لہٰذا انڈیا کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ابھی سے تیاری شروع کرے، انڈیا جاگ جائے، انڈیا غفلت میں نہ رہے، یہ ان کے آرٹیکل کا بنیادی مدعا ہے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔